إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والسلام محترم و محتشم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سعید کے ساتھ آج کے جمعۃ المبارک کے مختصر خطبہ پر جس عنوان کے تحت لفظ شاعری آپ کے یہاں کرنے کا موقع ملا اللہ کی توفیق سے، اس کا عنوان یہ ہے ناموس رسالت و زبان رسالت و ناموس خدا و ناموس مصطفیٰ و زبان خدا۔ اللہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کا آخری سانس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور ناموس پر قربان کرتے ہوئے ہمارا سانس نکلے۔ اللہ ہم سب کے اس کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دو آیات کریمہ اس موضوع کے تحت کہ ناموس مصطفیٰ و زبان خدا، سب سے پہلے عزت مصطفیٰ اور ناموس رسالت کی بات مفتی اعظم سے ہم پوچھتے ہیں اور ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ اس کائنات کا مفتی اعظم خود خدا ہے۔ قل اللہ یفتیکم، اے نبی فرما دو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کائنات کا مفتی اعظم اللہ ہے، تو اللہ کا اپنے نبی ناموس اور عزت کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، کیا فرمان ہے؟ ویسے پورا قرآن حضور کی ناموس اور عزت کے لیے بھرا ہوا ہے، لیکن اس پورے میں سے صرف دو فرمان آپ دیکھیے، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا حضور کی عزت اور ناموس اللہ کے ہاں کس مقام پر ہے۔ اللہ حضور کی عزتوں کو صدقہ امت کو عزت نصیب فرمائے۔ سب کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ساری عزتیں ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک رب کریم ہے، اور اللہ کریم کے بعد ساری عزتوں کا مالک محمد کریم ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اور پھر قیامت تک وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر وہ شخص کو اللہ عزت کا تاج بنائے گا جو میرے محمد کریم کے در کی مٹی بن کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی بات قرآن کا ایک انداز ہے، اللہ رب العزت کا طرز کلام ہے۔ قرآن پاک میں 63 برس حضور کی زندگی میں اگر کسی شخص نے زبان سے میرے حضور کی عزت اور ناموس کی طرف میری آنکھ سے دیکھا، زبان کھولی، تو میرے حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ جب خدا کی عزت کی باری آتی ہے تو اللہ اپنے نبی کی زبان سے جواب دلواتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی عزت کی باری آتی ہے تو خدا اپنی زبان سے جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ انداز دیکھیے ذرا تھوڑا سا، اور اس پر جو میں نے ابھی بات کی ہے اس پر قرآن میں کئی مثالیں ہیں۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو خدا جواب دیتا ہے، جب خدا کی عزت کی بات آئے تو مصطفیٰ جواب دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال عام فرام جو آپ کے سمجھ جانے والی ہے، مکے کے یہودی مدینہ کے یہودیوں نے کہا
عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضور اللہ کی عزت کی بات ہے، اللہ کی ناموس کی بات ہے، اللہ کے نسب اور اللہ کے جو اس پر جو ہے وہ طعن کیا گیا ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے، اللہ کے نسب پر اور اللہ کے نسب نامے پر، اس کی ناموس پر کہ اللہ کی شادی ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر یہ اعتراض کیا اللہ کی عزت پر۔ میرے کریم رب نے اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دے، جواب اس کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی، میری ناموس اور عزت پر بات کی گئی ہے لیکن قل، جواب آپ دو، جواب میں بتاتا ہوں لیکن زبان آپ کی سے جواب جانا چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی بیٹیاں، بیٹے اور نسب اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں، وہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ جو سورۃ اخلاص ہے یہ ان اعتراضوں کا جواب ہے، اور اس میں اللہ کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس میں اللہ کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، اور توحید والی صورت ہے، اخلاص ہے، لیکن اس ساری توحید والی صورت کو، ناموس اور عزت خدا والی صورت کو میرے کل کہہ کے اللہ نے محمد کی تعریف سے بھر دیا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی پسند ہے تیری گفتگو اللہ کو۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی پسند ہے گفتگو تیری اللہ کو۔ تو جب اللہ کی عزت کی باری آئی تو میرے حضور جواب دیتے ہیں۔ اور اب اس طرح اس کا دوسرا رخ دیکھیے، میرے کریم نبی کے سب سے بڑا بیٹا قاسم تھا، اس سے چھوٹا عبداللہ تھا، پھر سب سے بڑی بیٹی زینب تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی، ابراہیم بھی آپ کے بیٹے، بیٹیاں حیات رہیں، بیٹے ایک ایک کر کے جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ جب آپ کا سب سے آخری بیٹا فوت ہوا تو مکہ میں ایک تانا گردش کرنے لگا، عاص بن وائل سہمی، عقبہ بن محیط اور دیگر اس طرح کے ملعون لوگوں نے ایک تانا حضور کی عزت کے بارے میں پورے مکہ میں پھیلایا۔ وہ تانا کیا تھا؟ ہر ایک کی زبان پر جو ملعون تھا وہ یہ کہہ رہا تھا حضور ابتر ہو گئے۔ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے اور اس کا نام اور اس کا خاندان یاد رکھنے والا باقی کوئی نسل اور خاندان سے نہ بچے، بن نام و نشان ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ تو ان ملعونوں نے حضور کے بارے میں مکہ میں یہ کہنا شروع کر دیا، تانے دینے لگے، نعوذ باللہ حضور ابتر ہو گئے، حضور ابتر ہو گئے۔ اب بات آئی تھی حضور کی عزت کے بارے میں، حضور کے ناموس کے بارے میں، حضور کے نسب اور خاندان کے بارے میں۔ اب دیکھو جواب حضور نہیں دے رہے بلکہ رب حضور دے رہے ہیں، اور جواب کیا دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب کریم پریشان نہ ہوئیے، میں نے تو آپ کو دونوں جہاں کی خیر عطا کر دی، آپ نماز پڑھتے رہو، مجھ سے اپنا لو لگا کے رکھو، اپنا تعلق مجھ سے رکھو۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ نے بے نام و نشان کیا ہونا ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں جس نے آپ کے بارے میں زبان کھولی ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نشان اور نام تک ختم ہو جائے گا۔ ابتر تو وہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کہاں ابتر ہے؟ آپ تو ورفعنا لک ذکرک ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہے، واللہ یعصمک من الناس ہے، آپ تو الم نشرح لک صدرک ہے، آپ کہاں جو ہے ما ودعک ربک وما قلی،
آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ مٹ گیا جس نے آپ کے بارے میں زبان کھولی۔ تو آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے جواب دیا، جب اللہ کی عزت کی باری آئی تو حضور جواب دیتے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ ایک مثال تھی۔ دوسری مثال قرآن سے دیکھیے، حضور کی عزت کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، ناموس مصطفیٰ بازبان خدا، سورۃ احزاب آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی ان پر پھٹکار ہے، ملعون ہے وہ، لعنتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جب قیامت کے دن آئیں گے تو صرف لعنت اللہ کی نہیں ان کے مقدر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے ذلت اور اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، مفتی اعظم کا، بے شک وہ لوگ اے نبی جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس آیت سے آگے 2 آیتیں چھوڑ کے ذرا اگلا فتویٰ اسی سے ریلیٹڈ دیکھیے، جس پر لعنت ہو، جو لعنتی ہو، اس کو عربی میں ملعون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملعون، لعنت شدہ بندہ، لعنتی، اور اس کی جمع جو قرآن میں ملعونین۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو لعنت ڈالی، پھٹکار ڈالی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب مہین ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون لوگ جہاں تمہیں ملیں ان کو پکڑ لو، وقتلوا اور قتل کرو، لیکن اس طرح نہیں قتل کرنا جس طرح کسی کو مارا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل۔ قتلوا تقتیلا، اس میں تفعیل کیا ہے اور تقتیل کسے کہتے ہیں؟ مسلح کرنا، مقتل ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرنا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یوم غزوہ احد میں مسلح کیا اور کس سے آبا کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اینما ملعونی، یہ ملعون جہاں بھی تمہیں ملے کیا کرو؟ اخذوا، پکڑ، قتلوا، قتل کرو، قتل کرو، تلوار ماری، گولی ماری نہیں، تقتیلا، تکلیف دے دے کے قتل کرو۔ یہاں آج کا مسلمان ہو جو جس کو انسانیت کا بڑا درد ہے، جو انسانیت کا اللہ سے زیادہ خیر خواہ ہے، جو اخلاق حسنہ اور رواداری اور اچھے اخلاق کو حضور سے زیادہ جانتا ہے، تو اگر وہ یہ فتویٰ جو سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ترجمہ پڑھے تو اس نے تو اللہ کو سمجھانے لگ جانا، نہیں 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 نہیں، ایسی بات تو نہیں، یا اللہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ، ایسی بات نہیں۔ اللہ بھی نعوذ باللہ تعصب کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعصب کا شکار، اللہ تعالیٰ بہت انتہا پسند ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مولوی کی بات تو نہیں ہے، یہ ملا کی بات تو نہیں ہے، یہ داڑھی والوں کی بات تو نہیں ہے، پگڑی والوں کی بات نہیں ہے۔ آج کا مسلم تو اللہ رسول کو سمجھاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں سخت بات کرتے ہیں، انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، بات تو کوئی بھی نہیں کرتا، ہم لوگ تو وہ بات کرتے ہیں جو قرآن میں آئی ہے اللہ کی زبان سے، حدیث میں آئی ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں تو گویا کہ آپ رب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے کاٹنا وحشیانہ سزا ہے، تو یہ وحشی ہمیں تو نہیں کہہ رہے، یہ تو رب کو وحشی کہہ رہے ہو، وحشیانہ سزائیں۔ تو یہ جو ہاتھ کاٹنے پر سزا رکھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے یا ملا نے رکھی ہے؟ تو جب آپ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے تو رب وحشی ہے؟ بتاؤ۔ جب آپ کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، تو اللہ انتہا پسند ہے؟ اللہ تعصب کا شکار ہے؟ اللہ کو سمجھانے لگے ہو۔ ہماری عزت اور خیر اس میں ہے کہ ہم اللہ رسول کے پیچھے چلیں، اللہ رسول کو اپنے پیچھے نہ چلائیں۔ ہم ان مسلمان ہیں قرآن کے پیچھے چلیں،
قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے اس آیت میں، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، پاکستان کی ایک میاناز عدالت میں جج کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ جج مسکرا پڑا اور کہنے لگا اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا کہنے لگا؟ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کم فہم اور لا علم بندے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی تکلیف اور اللہ کی ایذا کا کیا مطلب ہے۔ تکلیف تو میرے حضور کو ہوتی ہے جب ان کے بارے میں بات کی جائے، ان کی عزت اور ناموس پر بات کی جائے، اور حضور کی تکلیف اللہ کی تکلیف ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب حضور کو تکلیف دی گویا کہ تم نے رب کو تکلیف دی۔ اللہ حضور کو اپنا کہتا ہے، خود کو حضور کا کہتا ہے، فرق ہی نہیں ہے مصطفیٰ اور خدا کے، مصطفیٰ کے خدا، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں اس ذہن میں کیسے آ سکتی ہیں جو ذہن بت کھانا ہو؟ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرا دماغ بت کھانا ہو تو کیا کہیے؟ اقبال نے کہا تھا بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرا دماغ بت کھانا ہو تو کیا کہیے؟ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے؟ آزاد بندے کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ غلامانہ نگاہ کیا دیکھ سکتی ہے کہ آزاد بندہ کیا ہوتا ہے؟ بت ذہن میں بت کھانا بنا ہوا، اس کو کیا معلوم رب کیا ہے اور حضور کیا ہے اور اللہ کے آزاد بندے کیا ہوتے ہیں؟ خیر، یہ دو آیتیں میں نے قرآن پاک سے اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے حضور کی ناموس اور عزت پر بات کی۔ قرآن بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ناموس پر کیسے بات کرتا ہے۔ ذرا دو باتیں ناموس رسالت با زبان رسالت سے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ تاریخ میں اور اسلام کی ہسٹری میں سارے مسلمان صحابہ سے لے کر آج تک کے مسلمان تک ایک جملہ کہتے آئے حضور کے بارے میں، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، فدا۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک کا کمزور سے کمزور ایمان والا وہ یہ جملہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر، میرے ماں باپ یا رسول اللہ پر قربان، یا رسول اللہ آپ پر میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، فدا کا آپ پر فدا ہوں، ابھی میرا باپ و امی اور میری ماں۔ ساری کائنات کے مسلمان صحابہ سے لے کر آج تک حضور کو کہتے آئے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ پر قربان۔ کیا دنیا میں کوئی وہ خوش نصیبی ہے جس کو حضور نے کہا ہو کہ میں محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان؟ ہے کوئی ایسا خوش نصیب؟ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر، کوئی خوش نصیب ایسا جس کو حضور نے فرمایا ہو میرے مجھ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان؟ تو حدیث کے ذخیرہ میں سیرت نبوی میں صرف دو بندوں کا نام ملتا ہے جن کو حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ ان دو شخصوں کو 1.25 صحابہ میں سے، بڑی کائنات میں سے حضور اپنے ماں باپ پر ان پر قربان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ خوش نصیبی، یہ بخت، یہ تاج حضور کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ صرف اور صرف ایک وصف ہے، کیا کہ انہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر پیروی کی ہے، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا ہے۔ وہ دیکھیے غزوہ احد سارے غزوات میں سے بہت مشکل غزوہ تھا، تکلیف دہ غزوہ، کٹھن تھا، جہاں حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، سر میں بھی چوٹ لگی، چہرے پہ بھی زخم آیا، 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، بڑا مشکل وقت تھا۔ یہاں تک وقت آ پہنچا کہ سارے صحابہ بکھر گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے کے اندر جلوہ فرما تھے اس پر بھی حملہ ہو گیا۔ اب اس حملے میں جو حضور کے پہرے دار کھڑے تھے وہ بھی لڑتے لڑتے کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کی گردن کٹ گئی، کوئی نہیں بچا جو سامنے بالکل حضور کے کھڑا ہو سکے، آگے جا کے لڑنے لگے۔ ایک صحابی حضور کے ساتھ کھڑے رہے،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ سین دیکھیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ حضور کے آگے کھڑا کیا اور حضور کو فرمایا، کہا یا رسول اللہ پیچھے ہو جائیے. حضور پیچھے کھڑے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں. سعد آگے کھڑے ہیں، جو تیر آئے، تلوار آئے، جو دشمن کا وار آئے وہ اس سینے پہ نکلتا ہے. یہ سینہ چھلنی ہوگا، قربان ہوگا تو آگے پہنچے گا. تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ جو ہے وہ جو تیر کا توپ خانہ سے تیر نکال کے حضرت سعد کو پکڑاتے ہیں، اے سعد یہ تیر مارو. اب جب حضور تیر پکڑاتے ہیں، سعد تیر مارتے ہیں اور جو تیر آتا ہے اس کو اپنے بدن پر برداشت کرتے ہیں. یہ منظر کیسا تھا اب اس کو دیکھیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں تو حضور نے تیر نکالا، سعد کو پکڑایا اور جو لفظ فرمائے وہ دیکھیے، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ایک دفعہ نہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً اس موقع پہ 70 تیر چلائے تھے اور ہر تیر پر میرے حضور فرماتے تھے، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان. تو آپ دیکھیے کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا، کس وجہ سے کہ وہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہنتے ہیں. دوسرے صحابی ہیں حضرت زبیر بن العوام، یہ عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں. حضرت زبیر بن العوام غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. حضور نے فرمایا بڑا مشکل کام ہے، کون اس کو سر انجام دے گا؟ یا رسول اللہ کام کیا ہے؟ فرمایا یہودیوں کے قبیلے اور لشکر میں جا کے جاسوسی کر کے آؤ کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ ان کی موومنٹ کیا ہے، حرکت و نقل کیا ہے، اس وقت وہ کیا کرنا چاہتا ہے، جاسوسی کر گیا ہے. اور یہ بہت مشکل تھا، بچ کے آنا بہت چانس اس کا کوئی نہیں تھا، بہت کم چانس تھے، زندگی کو داؤ پہ لگانا تھا. تو حضرت زبیر بن العوام یہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سعادت آپ مجھے عطا فرمائیے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ. جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں سے جاسوسی کر کے اللہ کی حفاظت اور توفیق اور مدد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو دیکھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ گئے تو آپ مسکرا پڑے اور خوش ہوئے اور مسکراتے اور خوشیوں سے بھرے لبوں کے ساتھ حضور نے فرمایا، فداک ابی و امی یا زبیر بن العوام، اے زبیر بن عوام، محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پوری تاریخ اور سیرت میں ساری دنیا حضور کو کہتی آئی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن دو فرد خوش نصیب جن کو حضور نے یہ اعزاز دیا وہ کس وجہ سے دیا کہ انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی، حضور کی ناموس پر پہنا دیا، ان کی حفاظت کی. کیا سمجھتے ہو اگر آج کوئی کرتا ہے تو وہ معروم رکھیں گے، وہ نہیں نوازیں گے، وہ نہیں دیں گے، وہ اس کو دنیا آخرت کی عزتوں کا تاج نہیں بنائیں گے. جو ان کی عزت کی بات کرتا ہے دے نہیں سکتے، وہ کیا کچھ کی کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، میری جھولی تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ. یہ ایک مثال حضور کی زبان مبارک سے دی، ناموس مصطفیٰ، ناموس رسالت با زبان رسالت. اب دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم. جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں محمد آج مکہ والوں کو وہی جملہ کہتا ہوں، جاؤ آج تم پر کوئی جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے، تمہیں عام معافی کا اعلان کیا جائے. یہ سنا ہے آپ نے؟ حضور نے مکہ فتح مکہ پر سارے کافروں کو معاف، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ لیکن میرے خیال میں شاید زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہاں تک یہ سنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنایا یہاں تک گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ سنایا یہاں تک گیا ہے. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم؟
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان ہے حرم بے توفیق۔ کسی نے سنایا نہیں کہ اس سے اگلی بھی ایک سیرت ہے، اس کا اگلا بھی ایک پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، عام معافی کے اعلان کا وقت آیا، وہ الفاظ جو حضور نے مکہ والوں کو عام معافی کے لیے فرمایا، وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ خانہ کعبہ کے دروازے میں حضور کھڑے ہوئے، کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا اور حضور نے فرمایا من دخل المسجد فہو آمن، جو حرم شریف میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ ومن دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا آج اس کو امن مل جائے گا۔ ومن اغلق علیہ بابہ فہو آمن، وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو کے اس نے اپنے گھر کو بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، لڑائی نہیں کر رہا، ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھ گیا، آج اس کو بھی امن مل جائے گا اور اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آج سب کو معاف کر دیا گیا ہے، ساروں کو جو ہے وہ معاوضہ نہیں کیا، ان کی معافی، عام معافی کا اعلان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے آگے ارشاد فرمایا الا احد عشر رجلا وستہ نسوہ، مگر 11 بندوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور 6 عورتوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 11 مرد اور 6 عورتوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ 11 مرد اور 6 عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سارے مکے کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اینما سکفوا من الحل والحرم وان وجدوا تحت استار القعبہ، یہ 11 مرد اور 6 عورتیں، ان میں سے تمہیں کوئی بھی جہاں کہیں ملے، حرم میں ملے، حرم سے باہر ملے، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا کیوں نہ ملے، اقتلوا، اس کو قتل کرو۔ یہ سیرت نہیں سنائی، یہ والا پہلو کسی نے نہیں سنایا۔ سب کو معافی، لیکن 11 لوگوں کو معافی نہیں ملی، 6 عورتیں ان کو معافی نہیں ملی۔ ذرا آگے دیکھیے، وہ جو 11 مرد اور 6 عورتیں جن کو معافی نہیں ملی، کیا وجہ تھی؟ وہ مشرک تھے۔ اگر مشرک ہونے کی وجہ سے معاف نہیں کیا جا رہا تو سارے کافر مکہ کے جن کو معاف کیا وہ مشرک تھے، کافر تھے، اس وجہ سے معاف نہیں کیا۔ نہیں، سارا مکہ کفر سے بھرا ہوا، سارے کافر تھے، نہ ان کو معاف نہ کرنے کی وجہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ امام سبکی فرماتے ہیں ان 11 مردوں اور 6 عورتوں کو میرے حضور نے معاف نہیں کیا، سارے مکے کو معاف کیا، اس لیے کہ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ جو سب سے غلیظ اور بڑا گناہ ان کے دامن میں تھا وہ حضور کی گستاخی تھی، حضور کی عزت پر وہ منہ کھولتے تھے۔ اب اس کی جھلک دیکھیے، جو 11 مرد اور 6 عورتوں کا اعلان ہوا، ان 11 مردوں میں سے 7 مرد مسلمان ہو گئے اور 2 عورتیں مسلمان ہوئی۔ پیچھے کتنی رہ گئی؟ 5 مرد اور 4 عورتیں، 5 مرد اور 4 عورتیں پیچھے رہ گئی، 7 مرد تقریباً اور 2 عورتیں مسلمان ہو گئی۔ جو مسلمان ہو جاتا کلمہ پڑھ جاتا حضور اس کو معاف فرما دیتے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منہ کھولتا ہے، گستاخی کرتا ہے، لیکن سچے دل سے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 7 بندوں نے کلمہ پڑھا، 2 عورتوں نے کلمہ پڑھا، معاف، ان کو معاف کر دیا۔ 5 مرد اور 4 عورتیں، ان کو قتل کیا گیا۔ ان 5 مردوں میں سے 2 مرد ایسے تھے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، قتل اور جان کی پناہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے چھپ گئے تھے اور اس کو پکڑ کے لپٹ گئے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ۔ ایک عبداللہ بن خطل تھا، اختل، اور دوسرا مقیس بن ثمامہ۔ یہ 2 شخص ایسے تھے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹک گئے تھے اور بہت ڈھونڈا نہیں ملے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقیس بن ثمامہ مل گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو عبداللہ بن اختل مل گئے۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پردے میں چھپے اور لپٹے اور لٹکے ہوئے تھے۔ ادھر کعبہ کی دیوار ہے
ادھر کعبے کا پردہ ہے، ادھر مطاف اور حرم ہے جہاں ہر زندہ شے کو مارنے اور تکلیف سے منع کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کے ہاتھ رک گئے، یہاں نہیں مارتے، یہاں نہیں مارنا ہے، یہاں نہیں قتل کرنا ہے۔ واپس آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ پوزیشن یہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اقتلوہ، ان کو وہیں قتل کر دو۔ اب یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ مکہ کے سارے لوگوں کو معافی ملی، ان لوگوں کو کیوں نہیں معافی ملی؟ ایک قافلے کا، ایک قبیلے کا سردار کافر تھا، میرے حضور کے پاس اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ صحابہ کھڑے تھے، حضور بیٹھے تھے، اور اس کو حضور نے سامنے بٹھایا۔ حضور اس کو سمجھانے لگے، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، ہدایت میں آ جاؤ، باطل کو چھوڑ دو۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، حضور اس سے اقرار کروانا چاہتے، اس کو سمجھا رہے تھے، ہدایت کے راستے پہ رہا، وہ مسلسل انکار کرتا جا رہا ہے۔ جب اس کا انکار بڑھنے لگا حضور کے اقرار پر، تو ایک صحابی نے برداشت نہ ہو سکا، جذبات میں آ گیا، یا رسول اللہ یہ نہیں کلمہ پڑھے گا، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہمارے والے اس کو قتل کر دیتے، یہ نہیں کلمہ پڑھے گا، اس کو قتل کر دیتے۔ وہ صحابی مسلسل اصرار کرتے رہے، یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ نہیں کلمہ پڑھے گا۔ حضور فرماتے رہے دعو، ٹھہرو، چھوڑ دو اس کو اور اس کو میرے حال پہ چھوڑ دو۔ حضور سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، جو حضور کی صحبت کی برکت سے اس کے دل میں اتر گئی، اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ جب وہ کلمہ پڑھ گیا تو میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہاری مان کے اس کو قتل کر دیتا تو یہ آج کہاں ہوتا، اور اگر میں نے تمہاری نہیں مانی اور اس کو قتل نہیں کیا تو بتاؤ آج کہاں ہے؟ یہ ایک طرف تو حضور کا یہ حسن ہے اور یہ اخلاق ہے اور یہ طریقہ ہے، اور ایک طرف میرے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ 11 مرد اور 6 عورتیں تمہیں جہاں بھی ملے، خانہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے ملے، ان کو قتل کر دو۔ تو بیچ میں کوئی فرق تو ہے، کوئی خاص بات تو ہے، وہ بات حضور کی عزت کی ہے، وہ بات حضور کی ناموس کی ہے، کہ جس نے کفر کیا کوئی بات نہیں، اللہ کلمے کی دولت نصیب، تو شرک ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اسلام کی دولت، لیکن اگر اس نے زبان کو میرے حضور کی عزت کے ساتھ گندا کیا ہے، حضور کی ناموس پر اس نے زبان کو کھولا ہے، تو کامل یقین ہے کبھی زندگی میں ایمان پائے گا ہی نہیں، ہدایت ملے گی ہی نہیں، اور حضور کی اللہ کی رحمت میں آئے گا ہی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ جدا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں یا روڈوں پہ آئے تو وہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو مسلمان اور عاشق رسول ہونے کے باوجود اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اپنے نبی کے بارے میں بات سننا گوارا نہیں کرتا، بولنا تو دور کی بات، سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن جنہوں نے منہ کھولا، جنہوں نے گستاخیاں کی، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو یقین ہے کہ ہم بولیں گے جو مرضی کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں ہمارے منہ بند کرنے ہیں، انہوں نے ہماری گردنیں دبوچنی ہیں، انہوں نے ہماری زبانیں کھینچنی ہیں، کہ جو وضع قطع ہماری کاپی کرتے ہیں، گانے ہمارے سنتے ہیں، موویز ہماری دیکھتے ہیں، فلمیں ہماری دیکھتے ہیں اور معزوز ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وضع قطع لباس، طرز معاشرت ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ جو نبی اسوہ حسنہ چھوڑ کے گئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو خلق عظیم کے مالک تھے اور امت کو خلق عظیم دے کر گئے تھے، جو حضور کو کاپی کرنا امت چھوڑ گئی، حضور کے اسوہ کو کاپی کرنا چھوڑ گئی اور ان لوگوں کو کاپی کرنے لگی، انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے جو خالد بن ولید والا تھا، جو ابوبکر صدیق والا تھا، جو عبداللہ بن رواحہ والا تھا، جو صحابہ کرام والا تھا۔ مدینے کی جالیوں کی مدحتوں اور تعریفوں میں ہم مگن رہے، اور چمن رسالت میں دشمن نے خزاں جو ہے اس کا سما پیدا کر دیا۔ ہم لوگ صرف حکایتوں، قصوں، کہانیوں سے اپنی جو کانوں ہیں اس کی لذت پوری کرتے رہے، حضور کی شان، عظمت اور معجزات کے قصے کہانیاں سنتے رہے، لیکن ہماری زندگیوں میں حضور کے اخلاق، کردار، اسوہ کی ایک رمق اور ذرہ بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے، وقت ہے اپنے آپ کو بدلو،
अभी भी वापस आ जाओ, हुजूर की किरदार, हुजूर की उसवा, हुजूर की अखलाक, हुजूर को और आपकी ज़िंदगी को कॉपी करना अपनी ज़िंदगी में ले आओ। इसी में हमारी खैर है, हमारी इज्जत है। पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज्जत इसमें है कि उनकी इज्जत हो। अगर उनकी इज्जत नहीं है तो फिर उनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वारफ़ान आला का जिक्र है। इज्जत में हमारी में फ़र्क आएगा। अगर उनकी इज्जत नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इकबाल फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी आबरूए दो सराय आलमस्त, मोहम्मद अरबी आबरूए दो सराय आलमस्त, किसी खाके दरेश नेश बरसरे खाकी हो। मेरे करीम मोहम्मद अरबी, दो जहां की इज्जत उनके सर में है और वो ताज उनके पास है, दोनों जहानों की इज्जतों के मालिक हैं। और अगर कोई शख्स उनके दर की मिट्टी नहीं बनता है, अपने आप को उनके दर की मिट्टी नहीं समझता है, तो फिर उसके सर में मिट्टी पड़ती है, उसके सर में खाक पड़ती है। अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को हुजूर की इज्जत और नामूस और दर रिसालत की मिट्टी और खाक बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।